بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ستارہ جو ٹوٹ گیا۔ تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ عنایت اللہ التمش۔ اس وقت جب راجہ داہر اور اس کا وزیر بدہیمن نیرون کے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، سندر نیرون میں زندہ اور سلامت بیٹھا تھا۔ وہ قتل ہونے سے اس طرح بچ گیا تھا کہ بدہیمن راجہ داہر کے محافظ دستے کے ساتھ سندر کو احترام اور شاہی اعزاز سے رخصت کرنے دور تک اس کے ساتھ گیا تھا اور قلعے سے بہت دور جا کر رکا، اور محافظ دستے نے سندر کو تلواروں کی سلامی دی تھی۔ وہاں سے بدہیمن محافظ دستے کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ جب بدہیمن بہت دور واپس چلا گیا اور سندر اپنے 6 محافظوں کے ساتھ خاصا آگے نکل گیا، تو اس کے محافظوں میں سے ایک جو عمر میں سب سے بڑا تھا رک گیا اور اس نے سب کو روک لیا۔ اس کا نام ابن یاسر تھا اور وہ شعبان ثقفی کا خاص آدمی تھا۔ حاکم نیرون، اس نے سندر سے کہا، آپ کو مہاراجہ یہاں بلاتا رہتا ہوگا۔ ابن یاسر نے اس عرب کی معرفت بات کی تھی جو مکران میں آباد تھا اور وہ یہاں کی زبان جانتا تھا۔ ہاں، سندر نے جواب دیا، کبھی کبھی بلاتا ہے، یا شہروں کے حاکم خود بھی راجدھانی میں آتے رہتے ہیں۔ کیا ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ شام کو یہاں آئے اور رات کو ہی آپ کو رخصت کر دیا گیا؟ ابن یاسر نے پوچھا۔ نہیں، سندر نے جواب دیا، میرے ساتھ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ جو حاکم یہاں آتا ہے اسے 2-3 دن یہاں رکھا جاتا ہے اور اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے خود کو کہا تھا کہ ابھی واپس جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سندر نے جواب دیا، راجہ نے خود ہی اپنے وزیر سے کہا کہ حاکم نیرون ابھی واپس جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس طرح اعزاز کے ساتھ ہمیشہ رخصت کیا جاتا ہے جس طرح آج کیا گیا ہے؟ نہیں، سندر نے جواب دیا اور کچھ حیران سا ہو کر بولا، میں خود حیران ہوں کہ مجھے اتنا اعزاز کیوں دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ راجہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت ترک کر دوں۔ اس مقصد کے لیے راجہ میری خوشامد کرنا چاہتا ہے۔ آپ اسے کیا جواب دے آئے ہیں؟ میں نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہٹوں گا نہیں، سندر نے جواب دیا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے شہر کے لوگوں اور اس کے بیوی بچوں کو امن و امان اور عزت و آبرو دینا چاہتا ہوں۔ پھر یہ راستہ بدل دیں، ابن یاسر نے کہا۔ کیوں؟ راستہ کیوں بدل دیں؟ سندر نے پوچھا۔ راستے میں آپ پر حملہ ہوگا، آپ کو نیرون تک زندہ نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ راجہ داہر ایسی حرکت نہیں کرے گا، یہ تمہارا وہم ہے۔ حاکم نیرون، ابن یاسر نے کہا، ہم نے آپ کے ملک کی دھوکے بازیوں اور فریب کاریوں کے بہت قصے سنے ہیں، لیکن آپ نے عرب کی سرزمین کی ذہانت اور دور اندیشی اور نظر کی گہرائی کے قصے نہیں سنے۔ آپ جب اپنے راجہ کے پاس محل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم باہر ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا جو لباس اور چال ڈھال سے شاہی خاندان کا آدمی لگتا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ راجہ داہر کا بہت ہی دانشمند وزیر ہے۔ رات کے وقت آپ کے رخصت ہونے سے بہت پہلے میں نے اسے قلعے کے دروازے کے قریب دیکھا۔ اونٹوں کا ایک قافلہ قلعے سے نکلا، اس قافلے میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ اس نے قافلے والوں کے ساتھ کچھ باتیں کی تھیں۔ پھر اس نے قافلے میں سے ایک آدمی کو روک کر اس کے کان میں کچھ بات کی۔ اونٹ باہر نکل گئے تو یہ وزیر بھی باہر چلا گیا۔ میں ایک طرف ہو گیا، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ کوئی خاص معاملہ ہے۔ وہ واپس آیا تو دیکھا کہ وہ محل کے محافظوں کو تیار کر رہا تھا۔ پھر جب دیکھا کہ یہ محافظ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے دور جا کر آپ کو سلامی دی تو مجھے کچھ شک ہوا۔ میں نے آپ سے جو اتنے زیادہ جو سوال کیے ہیں یہ اسی شک کی بنا پر کیے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اونٹوں کا جو قافلہ ہمارے آگے آگے روانہ کیا گیا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ فوج کے خاص آدمی تھے۔ یہ میرا پختہ قیاس ہے کہ راستے میں ہم پر حملہ ضرور ہوگا۔ میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، سندر نے کہا، کیونکہ وجوہات ایسی ہیں کہ ایک نہ ایک دن مجھے قتل ہی ہونا ہے۔ راستہ بدل دو۔ راستہ ہمیں آپ ہی بتا سکتے ہیں، ابن یاسر نے کہا، ہم تو یہاں اجنبی ہیں۔ ایک راستہ ہے، سندر نے کہا، وہ دراصل راستہ نہیں، ادھر سے اگر ہم جائیں
تو نیرون جلدی پہنچیں گے، لیکن بڑا ہی مشکل راستہ ہے، بھٹکنے کا خطرہ بھی ہے، کیونکہ مٹی اور ریت کی گھاٹیاں ٹیلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں سے گزرتے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ گھومتے مڑتے کہیں واپس ہی نہ چل پڑے۔ آگے کچھ علاقہ دلدلی ہے۔ جیسا بھی ہے، ابن یاسر نے کہا، ہم اسی طرف سے چلیں گے۔ اس طرح سندر اپنے عربی محافظوں کے ساتھ دشوار گزار علاقوں سے گزرتا زندہ اور سلامت نیرون چلا گیا۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ آدھی رات کے وقت نیرون کے لوگوں نے کسی لڑکی کی بڑی ہی بلند اور کرخت چیخیں سنی جو دل دہلا دینے والی تھیں۔ کئی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جس لڑکی کی یہ چیخیں ہیں وہ کہاں ہے۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کئی ایک گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی دیں کہ اوپر دیکھو۔ لوگوں نے اوپر دیکھا تو رات کی تاریکی میں ہوا میں آگ کے 3-4 شعلے شہر کے اوپر بڑی تیزی سے چکروں میں اڑ رہے تھے۔ ان شعلوں سے شہر کے لوگوں میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ زیادہ تر لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر دبک گئے اور کچھ لوگ شہر سے باہر کو بھاگ اٹھے۔ نیرون کا حاکم سندر شمنی بھی جاگ اٹھا اور باہر آ کر اس نے ان شعلوں کو دیکھا۔ وہ چونکہ حاکم تھا اور شہر کا امن و امان اور لوگوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی، اس لیے وہ کہیں پناہ لینے کے بجائے شہر میں آ گیا اور اوپر شعلوں کو دیکھنے لگا۔ شعلے شہر کے اوپر اڑ رہے تھے اور ان میں سے زناٹے دار آوازیں نکل رہی تھیں۔ کسی کو ہوش نہیں تھی کہ دیکھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ شہر میں ہندوؤں کے جو مندر تھے اس کے بڑے گھنٹے اور گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی پنڈتوں نے شنکھ بجانے شروع کر دیے۔ گھنٹیوں کی آوازوں اور شنکھوں کی بے سری اور چیخ نما آوازوں سے دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ خطرے سے بچنے کے لیے پنڈت بجا رہے تھے۔ یہ بھیانک سلسلہ کوئی 1 گھنٹہ جاری رہا۔ ہندو اپنے گھروں میں اپنی عبادت میں اور بدھ اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ سندر کے ساتھ اس کے محافظ بھی تھے۔ وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے عربی محافظ اس کے محل نما مکان کے باہر کھڑے تھے۔ میرے دوستوں، اس نے عربی محافظوں سے کہا، ہندو اور بدھ اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں اور اس آفت سے بچنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تم اپنی عبادت شروع کر دو۔ معلوم نہیں یہ کیا آفت نازل ہو رہی ہے۔ تم اپنے طریقے سے اپنے خدا کو یاد کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ ان میں آگ کا ایک بھی گولا نیچے آ گیا تو شہر جل جائے گا۔ حاکم نیرون، ایک عربی محافظ نے کہا، ہمارا خدا ہمیں اس طرح نہیں ڈرایا کرتا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ آفت آسمان سے آئی ہے؟ سندر نے ذرا غصے سے کہا۔ حاکم نیرون، ابن یاسر نے کہا، آپ اندر چلے جائیں۔ سندر ابھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا کہ لڑکی کی چیخیں بند ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی شعلے بھی غائب ہو گئے۔ کچھ لوگ رات ہی کو شہر کے سب سے بڑے مندر میں چلے گئے اور باقی صبح ہوتے ہی مندر کی طرف چل پڑے۔ مندروں کی گھنٹیاں، گھنٹے اور شنکھ ساری رات بجتے رہے۔ شہر کا بڑا مندر ایک وسیع و عریض اور کم و بیش 10 گز اونچے چبوترے پر کھڑا تھا۔ مندر چبوترے کے درمیان میں تھا اور اس کے ارد گرد چبوترے پر بہت کھلی جگہ تھی۔ چبوترے پر چڑھنے کے لیے کئی ایک سیڑھیاں تھیں۔ صبح وہاں اس قدر ہندو اکٹھے ہو گئے تھے کہ سیڑھیوں پر چبوترے کے اوپر اور مندر کے اندر تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں تھی۔ ان لوگوں میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ مندر کے اندر پنڈت بتوں اور مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہے تھے۔ جو لوگ مندر کے اندر نہیں پہنچ سکے تھے وہ باہر ہی ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے تھے اور بار بار اپنے سروں کو جھکاتے تھے۔ اے لوگوں، بڑے پنڈت نے پرارتھنا سے فارغ ہو کر بلند آواز سے کہا، اس شہر پر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں ایسے مذہب کے لوگ آ گئے ہیں جنہیں ہمارے دیوتا پسند نہیں کرتے۔ ایک مصیبت سمندر کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ عرب کے مسلمانوں کی فوج ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے یہ سوچا کہ اس ملیچ فوج کے لیے شہر کے دروازے لڑے بغیر کھول دو گے تو دیوتا اس شہر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ لوگ خوفزدگی کے عالم میں مندر سے واپس آئے اور تمام دن رات کے آگ کے شعلوں کی باتیں کرتے رہے اور سارے شہر پر خوف و ہراس طاری رہا۔ اگلی رات پھر اسی وقت یعنی آدھی رات کے وقت ایک لڑکی کی چیخیں بلند ہونے لگیں جو گزشتہ رات کی طرح بڑی ہی کرخت تھیں، اور اس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے بگولوں کی صورت میں شہر کے اوپر اوپر چکر کھانے اور اڑنے لگے۔ لوگ گزشتہ رات کی طرح گھروں میں دبک گئے۔ مندروں میں گھنٹیاں، گھنٹے اور شنکھ بجنے لگے۔
رات خوف و ہراس میں گزر گئی۔ صبح لوگ پھر مندروں میں چلے گئے۔ ان ہندوؤں میں بدھ مت کے جو تھوڑے سے پیروکار تھے وہ اپنی عبادت گاہ میں گئے، اور اس کے ساتھ ہی سارے شہر میں اس قسم کی باتیں سنائی جانے لگیں کہ شہر میں کوئی ناپاک لوگ آ گئے ہیں، اور یہ بھی کہ شہر کے حاکم نے مسلمانوں کے خلاف نہ لڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ غلط معلوم ہوتا ہے، اور دیوتا سب کو خبردار کر رہے ہیں۔ دن کے وقت لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ لڑکی کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ شہر کے درمیان کئی جگہیں خالی تھیں، ان میں بعض جگہیں کھلے میدانوں جیسی تھیں۔ ایسی کئی جگہوں سے زمین سے آگ کے فوارے پھوٹے اور کچھ دور اوپر تک چلے گئے۔ یہ شعلے پانی کے فواروں کی طرح خاصا اوپر تک جا رہے تھے۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر اپنے گھروں کو بھاگنے لگے۔ ماؤں کو اپنے بچوں کا ہوش نہ رہا، اور کسی کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ یہ تو دیکھیں کہ یہ جو چیخیں سنائی دے رہی ہیں یہ کہاں سے اٹھ رہی ہیں اور چیخنے والی کون ہے۔ رات آئی، لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ یہ چیخیں پھر ابھرنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے چیخنے والی کوئی ایک ہی ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اس رات ہوا میں پھر وہی آگ کے بگولے اڑنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی کئی جگہوں سے زمین سے آگ فواروں کی طرح نکلنے لگی۔ یہ سلسلہ روز مرہ کی طرح کوئی 1 گھنٹہ جاری رہا۔ اگلے روز بڑے مندر کا پنڈت 2 پنڈتوں کو ساتھ لے کر سندر شمنے کے ہاں گیا۔ مہاراج، بڑے پنڈت نے سندر سے کہا، ہم 3 راتیں سوئے نہیں، چنگاریاں چل کر دیکھیں۔ ہم نے 2 تجربے کار نجومیوں اور جوتشیوں کو بلوایا ہے، انہوں نے اپنا حساب کتاب کیا ہے، اور ہم نے اپنے طریقے سے معلوم کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ہمارے دیوتاؤں کا اشارہ ہے کہ ہم اس شہر کی حفاظت میں اپنی جانیں لڑا دیں۔ ہمیں یہ اشارہ بھی ملا ہے کہ اس شہر کی زمین میں مہارشیوں اور مہنتوں کی ہڈیوں کی راکھ دفن ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یہ شہر ایک کچے اور غلط مذہب کے لوگوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کا مذہب معلوم نہیں کیا کہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کا مذہب بھی اجازت نہیں دے گا کہ کسی ایسے مذہب کے لوگوں کو اس شہر میں آنے دیا جائے جو مذہب ہمارے مذہبوں کے بالکل الٹ ہے۔ نجومی اور جوتشی کہتے ہیں کہ حاکم اپنے فیصلے پر اڑا رہا تو اس شہر کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مہاراج، لوگوں پر رحم کریں، کئی لوگ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے سوچنے دو، سندر نے دبی دبی زبان سے کہا، ذرا سوچنے دو۔ پنڈتوں کے جانے کے بعد سندر نے ابن یاسر کو بلایا اور اسے بتایا کہ پنڈت اسے کیا بتا گئے ہیں اور وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میں اگر تم لوگوں سے کہوں کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ سندر نے ابن یاسر سے پوچھا۔ میں نے ابھی کوئی فیصلہ تو نہیں کیا، لیکن مجھے شہر کے لوگوں کا خیال آتا ہے۔ میں نے تمہارے سالار کی اطاعت انہی لوگوں کو امن و امان میں رکھنے کے لیے قبول کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا مذہب لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب لوگوں پر یہ جو آفت آ پڑی ہے، آپ صرف 3 دن انتظار کریں۔ ابن یاسر نے کہا، مجھے امید ہے کہ اس آفت کو ہم ختم کر دیں گے۔ تم اسے کس طرح ختم کر سکتے ہو؟ سندر نے کہا، تم اس طاقت کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہو جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی؟ صرف 3 دن حاکم نیرون، ابن یاسر نے کہا، صرف 3 دن۔ ابن یاسر کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ سندر اور محمد بن قاسم کے درمیان رابطے کا کام کرے۔ وہ اسی وقت کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ ان دنوں کا واقعہ ہے جن دنوں محمد بن قاسم ارمن بیلا میں تھا اور دیبل کی طرف کوچ کی تیاری کر رہا تھا۔ ابن یاسر کے سامنے 100 میل سے زیادہ فاصلہ تھا اور اس کے پاس صرف 3 دن تھے۔ وہ اپنے سربراہ شعبان سقفی کو نیرون کی صورتحال بتانے اور رہنمائی لینے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ مان نہیں رہا تھا کہ نیرون پر دیوتاؤں کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان تھا اور مسلمان کے لیے دیوتا کوئی معنی نہیں رکھتے کہ ان کا وجود ہے۔ وہ دوپہر سے کچھ پہلے نیرون سے نکلا اور آدھی رات سے کچھ دیر پہلے منزل پر پہنچ گیا۔ اس کی منزل اس کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ محمد بن قاسم نے حکم دیا تھا کہ الصبح تمام فوج دیبل کی طرف کوچ کرے گی۔ کوچ اندھا دھند نہیں کیا جاتا تھا۔ کچھ آدمی مسافروں کے بہروپ میں آگے بھیج دیے جاتے تھے جو آگے کے تمام علاقے کو دیکھتے جاتے تھے۔ یہ دشمن کا علاقہ تھا اور محمد بن قاسم 2 قلعے فتح کر کے تیسرے قلعے کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔
یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ دشمن کی فوج قلعوں میں دبکی بیٹھی ہوگی۔ توقع یہ تھی کہ راجہ طاہر کے دستے گھات میں ہوں گے اور شبخون بھی ماریں گے۔ ان خطروں کے پیش نظر محمد بن قاسم کی فوج کے کچھ آدمی رات کو ہی آگے دیبل کی طرف چلے گئے تھے۔ چونکہ جنگی لحاظ سے یہ علاقہ نازک اور خطرناک تھا، اس لیے ان آدمیوں کے ساتھ شعبان ثقفی خود ساتھ گیا تھا۔ یہ پارٹی ارمن بیلا سے کئی میل دور آ گئی تھی۔ انہیں ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے۔ شعبان ثقفی نے اپنے آدمیوں کو راستے سے ہٹا کر بٹھا دیا اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے گھوڑوں کا انتظار کرنے لگا۔ گھوڑا تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ جب قریب آیا تو شعبان ثقفی نے راستے میں آ کر اسے روک لیا اور فوراً ہی دوسرے آدمیوں نے اٹھ کر اسے گھیرے میں لے لیا۔ کون ہو؟ شعبان ثقفی نے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شعبان ثقفی نے عربی میں بات کی تھی۔ اس کے ساتھ مکران کا رہنے والا ایک آدمی تھا جو عربی بولتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے سندھی زبان میں شعبان ثقفی کا سوال دہرایا۔ میں ابن یاسر ہوں۔ وہ گھوڑے سے کود آیا۔ میں نے اپنے استاد کی آواز پہچان لی تھی۔ آپ کہاں؟ یہاں کیسے؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد دیبل کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے، شعبان ثقفی نے کہا۔ تم جانتے ہو ہم آگے کیوں جا رہے ہیں؟ ہراول کے دستے چل پڑے ہوں گے۔ تم کیسے آئے؟ کوئی خاص خبر ہے؟ ابن یاسر نے اپنے شعبے کے سربراہ شعبان ثقفی کو بتایا کہ نیرون میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ سندر کو راجہ طاہر نے بلایا اور اس پر زور دیا تھا کہ وہ اطاعت قبول کرنے والا معاہدہ توڑ دے، لیکن وہ انکار کر آیا ہے۔ میں اب یہ پوچھنے آیا ہوں کہ نیرون میں جو پراسرار آگ شہر کے اوپر گھومتی رہی ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابن یاسر نے پوچھا۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے 1-2 دن اور کچھ نہ کیا تو نیرون ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آؤ ابن یاسر۔ شعبان ثقفی نے اسے راستے سے ہٹا کر بٹھا لیا اور بولا، میں تمہیں بتاتا ہوں آگ کے یہ بگولے کہاں سے آتے ہیں۔ شعبان ثقفی نے اسے سارا معاملہ سمجھا دیا اور بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر کیا کرے۔ مجھے ابھی واپس چلے جانا چاہیے، ابن یاسر نے اونگتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے گھوڑا بدل دیں، میں نے اپنے گھوڑے کو آرام کی مہلت نہیں دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، شعبان ثقفی نے کہا۔ تم گھوڑے کی پیٹھ پر سو جاؤ، لیکن ابن یاسر ہم سو گئے تو ہماری تاریخ بھی اور قوم کی تقدیر بھی سو جائے گی۔ اسلام کو ہماری قربانی کی ضرورت ہے۔ جا میرے رفیق، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ابن یاسر تازہ دم گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ ریگستان کی خنک اور خاموش رات میں کچھ دیر تک اس کے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیتے رہے اور رات پھر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن کا پچھلا پہر تھا جب ابن یاسر نیرون میں داخل ہوا اور اپنے ساتھیوں کے کمرے میں گیا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ چارپائی پر گرتے ہی سو گیا۔ اس کے گھوڑے کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا جیسے گھوڑا پانی سے نکل کر آیا ہو۔ آدھی رات سے کچھ پہلے پھر وہی چیخیں سنائی دینے لگیں جو کسی لڑکی یا بچی کی معلوم ہوتی تھیں۔ یہ تو ہر رات کا معمول بن گیا تھا۔ ابن یاسر نے بہت سو لیا تھا۔ اس کے ساتھی جاگ اٹھے اور اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ چیخوں کے ساتھ فضا میں گڑگڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی جو فضا میں گھومتی پھرتی محسوس ہوتی رہی۔ ابن یاسر اچھل کر اٹھا اور تلوار نکال لی۔ میرے ساتھ آؤ دوستوں، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ آج کے بعد یہ آگ کے بگولے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے 5 ساتھی تلواریں اٹھائیں اور اس کے پیچھے نکل گئے۔ مندر کے گھنٹے اور پنڈتوں کے شنکھ بج رہے تھے، اوپر آگ کے بگولے گھوم رہے تھے اور ان میں چلتی ہوئی چکی جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہر کا کوئی ایک بھی فرد باہر نہیں نظر آتا تھا۔ چاند افق سے کچھ اوپر اٹھایا تھا، یہ اب پورا نہیں رہا تھا۔ اس کی چاندنی میں دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ ابن یاسر کی 2 دنوں کی غیر حاضری میں پراسرار آگ کے بگولوں اور چیخوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا تھا، اور دن کو 1-8 گھنٹے کے لیے زمین سے آگ اور پانی کے فوارے پھوٹتے تھے۔ شہر کے بعض مکان خالی ہو گئے تھے، لوگ شہر سے چلے گئے تھے۔ پہلے جب یہ پراسرار اور خوفناک سلسلہ شروع ہوا تھا تو بعض لوگ گھروں سے نکل آتے تھے، لیکن 2 دنوں سے انہوں نے باہر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ابن یاسر بڑے مندر کی طرف جا رہا تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتا جا رہا تھا کہ شعبان ثقفی نے اسے کیا بتایا ہے۔ وہ جوں مندر کے قریب ہوتے جا رہے تھے، نسوانی چیخیں اور زیادہ بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ چیخیں مندر کے اندر ہیں یا مندر کے چبوترے پر؟ ابن یاسر نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔
اور یہ کسی جن یا ہندوؤں کی دیوی کی چیخیں نہیں، یہ انسانی چیخیں ہیں اور ہمیں چیخنے والی کو پکڑنا ہے۔ ابن یاسر، اس کے ایک ساتھی نے کہا، تم غیبی مخلوق کو تو ہاتھ ڈالنے نہیں جا رہے، میں ڈر سا محسوس کر رہا ہوں کہ تم آسمانی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم میں سے جس کسی کے دل پر ذرا سا بھی خوف ہے وہ سورہ فاتحہ کا ورد کرتا رہے۔ ابن یاسر نے کہا، قرآن کے سامنے کوئی غیبی مخلوق یا آسمان کی آگ نہیں ٹھہر سکتی، نہ دل میں کوئی خوف رہتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے یہ الفاظ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، دہراتے رہو۔ اس کے ساتھیوں نے یہ ورد کرنا شروع کر دیا اور وہ مندر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ابن یاسر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کشادہ گلی میں داخل ہو گیا جو کچھ آگے جا کر ختم ہو جاتی تھی، اور وہاں سے کوئی 50 گز آگے مندر تھا۔ چاند کچھ اور اوپر آ گیا تھا اور اس کی شفاف چاندنی مندر پر پڑ رہی تھی۔ جب یہ 6 عرب گلی میں سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جس کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا مندر کے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھتی اور چیختی جا رہی تھی۔ چبوترے پر جا کر وہ مندر کے بڑے دروازے کی طرف دوڑی۔ اندر سے 2 آدمی نکلے۔ انہوں نے لڑکی کو بازوؤں سے پکڑا اور اسے گھسیٹ کر چبوترے کی سیڑھیوں تک لائے اور اسے اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے چھوڑ دیا۔ لڑکی کی چیخیں اور زیادہ کرخت اور بلند ہو گئیں اور وہ پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مندر کے اندر سے جب 2 آدمی نکلے تھے تو ابن یاسر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن تیسری یا چوتھی سیڑھی سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پھر نیچے آ پڑی۔ اس دوران شہر کے اوپر آگ کے بگولے اڑتے رہے۔ ایسی ہیبت ناک حالت میں اپنے دل کو مضبوط رکھنا خاصا مشکل تھا۔ دل کی مضبوطی کے لیے عرب کے یہ 6 مجاہد اللہ کے کلام کا ورد کر رہے تھے۔ لڑکی کے قد اور جسم سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی جوان لڑکی نہیں، وہ 12-14 سال کی بچی معلوم ہوتی تھی۔ وہ چیختی ہوئی اٹھی اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ مندر کی طرف چیخنے لگی تو اس کی چیخیں خاموش ہو گئیں اور وہ گر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں آگ کے جو گولے اور بگولے اڑ رہے تھے وہ غائب ہو گئے اور نیرون کی رات بالکل خاموش ہو گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ شہر نہیں بلکہ قبرستان ہے۔ مندر میں سے وہی 2 آدمی باہر آئے۔ انہوں نے لڑکی کو اٹھا لیا اور اندر لے گئے۔ ابن یاسر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مندر کے سامنے سے اوپر جانے کے بجائے ایک طرف سے اوپر گیا۔ پہلے وہ خود بڑے دروازے میں داخل ہوا۔ یہ ایک راہداری تھی جو سرنگ کی مانند تھی۔ آگے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی۔ یاسر نے اپنے ساتھیوں کو اشارے سے بلایا اور سرگوشی کی کہ کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ راہداری کی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں دبے پاؤں بڑھتے گئے۔ اندر سے 1-2 آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آگے جا کر راہداری کے ساتھ دائیں اور بائیں سے تاریک راہداریاں ملتی تھیں۔ ابن یاسر آگے بڑھتا گیا، بولنے کی آوازیں آگے تھیں۔ وہ ایک دروازے تک پہنچ گئے۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا۔ اس کے فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ درمیان میں ایک چبوترا تھا جس پر ایک بت بیٹھا ہوا تھا اور یہ بالکل عریان تھا۔ دیواروں کے ساتھ تراشے ہوئے پتھروں کی اس قسم کے عریاں بت تھے۔ اس کمرے کے چاروں دیواروں میں ایک ایک دروازہ تھا۔ اس کمرے کی 2 دیواروں میں مٹی کے دیے رکھے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ ابن یاسر اپنے ساتھیوں کے آگے آگے تھا۔ کسی کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ یاسر دیوار کے ساتھ ساتھ ایک دروازے کے قریب گیا۔ یہ ایک اور کمرہ تھا جو زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ یہ شاید پنڈتوں کا رہائشی کمرہ تھا۔ عبادت والا کمرہ شاید کسی اور طرف تھا۔ اس رہائشی کمرے میں 3-4 دیے جل رہے تھے۔ کوئی دریچہ اور کوئی روزن نہیں تھا۔ اندر جلتے ہوئے تیل کی بدبو تھی۔ اس رہائشی کمرے میں 4 آدمی تھے اور 2 جوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ یہ سب گول دائرے میں بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان 12-13 سال کی عمر کے سانولے رنگ کی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ مریضوں جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اور ہر طرف دیکھنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کہیں سے زبردستی اٹھا کر لائے ہیں اور اس پر دہشت تاری ہے۔ ایک پنڈت نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا اور اس کا ماتھا چوما جیسے یہ اس کی بچی ہو۔ ایک لڑکی نے ایک پیالہ اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ معلوم نہیں یہ پیالے میں کیا تھا۔ لڑکی بے تابی سے پینے لگی۔ جب وہ پی چکی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے گھر جانے دو، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیر کر کہا۔
میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ چونکہ روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی اور ابن یاسر دروازے کے ساتھ اس طرح لگا کھڑا تھا کہ اندر والوں کو اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا، اور چونکہ اندر والے لڑکی کے ساتھ الجھے ہوئے تھے اس لیے وہ دروازے کی طرف نہ دیکھ سکے۔ ابن یاسر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور دروازے میں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے جواب میں ان 6 کے 6 عرب مجاہدوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ مندر جیسے ہل گیا ہو۔ مندر کے کمرے بند تھے۔ ان میں سے 6 مجاہدین کی گرج کچھ دیر مندر کی محدود اور مقید فضا میں آگ کے بگولوں کی طرح گھومتی اور گرجتی رہی۔ 6 کے 6 مجاہد بڑی تیزی سے اندر گئے اور ان سب کو گھیرے میں لے لیا۔ مندر کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی اس قدر ڈر گئے تھے کہ ان کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ سب لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ابن یاسر نے کہا۔ وہ سب دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں 3 تو صاف طور پر پنڈت نظر آتے تھے، چوتھا آدمی عجیب سے حلیے کا تھا، اور 2 جوان لڑکیاں تھیں اور یہ ایک چھوٹی بچی تھی۔ ابن یاسر نے اپنے اس ساتھی کو جو سندھ کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا اپنے پاس بلا کر کہا کہ میری ان کے ساتھ باتیں کراؤ۔ ان کے اس ساتھی نے ترجمانی شروع کر دی۔ چھوٹی لڑکی دوڑ کر ابن یاسر کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور وہ رو رو کر کہنے لگی کہ یہ لوگ اسے گھر سے اٹھا لائے ہیں۔ یہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ابن یاسر نے کہا۔ لڑکی نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو پنڈت نہیں لگتا تھا، پھر اس نے بازو لمبا کر کے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کے ساتھ وہ ابن یاسر کی ٹانگوں سے سکڑنے لگی جیسے بہت ہی ڈری ہوئی ہو۔ اس آدمی کی شکل و صورت ہی بڑی ڈراؤنی تھی۔ اس کا چہرہ کھردرا اور کرخ تھا۔ اس کی داڑھی بھی تھی جس کے آدھے بال سفید تھے۔ اس نے مونچھیں مروڑ کر اوپر کو کی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں۔ اس کے سر پر پگڑی نما ٹوپی سی تھی۔ اس کے کانوں میں چوڑیوں جتنے بڑے رنگ تھے جو شاید لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ کپڑے کا لمبا سا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں موٹے منکوں کی مالا تھی۔ یہ آدمی کسی پہلو مذہبی پیشوا نہیں لگتا تھا اور وہ پنڈت تو تھا ہی نہیں۔ ابن یاسر نے جھک کر لڑکی کو اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا، دلاسا دیا اور کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے۔ یہ شخص مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتا تھا، لڑکی نے بتایا۔ ایک ہاتھ سے میرا سر پکڑ لیتا تھا اور دوسرا ہاتھ آہستہ آہستہ میرے ماتھے پر پھیرتا تھا، پھر میری آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے میرے جسم کے اندر جلن شروع ہو جاتی تھی۔ یہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ میری چیخیں نکلتی تھیں۔ یہ پنڈت مجھے گھسیٹ کر کسی نہ کسی گلی میں چھوڑ آتے تھے۔ مجھے اتنی ہی ہوش ہوتی تھی کہ میں مندر کی طرف بھاگتی تھی اور یہ مجھے گھسیٹ کر پھر باہر پھینکاتے تھے۔ کبھی تو مجھے ہوش ہی نہیں رہتی تھی۔ جب میں ہوش میں آتی تھی تو جلن کم ہونے لگتی تھی۔ پھر یہ مجھے شربت پلاتے تھے اور میرے ساتھ پیار کرتے تھے۔ مجھے یہاں سے لے چلو، یہ آدمی مجھے کھا جائے گا۔ میرے دوستوں، ابن یاسر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، شعبان نے مجھے یہی بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ڈرنا نہیں، یہ اس ملک کی شعبدہ بازی معلوم ہوتی ہے، دل مضبوط کر کے اس میں کود جانا۔ شعبان نے یہ بھی کہا تھا کہ تم اسلام کے مجاہد ہو اور تمہارے پاس بڑا ہی زبردست تعویذ ہے جس کے سامنے کوئی جادو اور کوئی شعبدہ نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ ڈراؤنی شکل والا آدمی جادوگر ہے۔ ابن یاسر نے یہ بات عربی زبان میں کہی تھی جسے پنڈت وغیرہ نہ سمجھ سکے، اور ابن یاسر کے ساتھیوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ ابن یاسر نے مندر کے ان آدمیوں کو اور دونوں لڑکیوں سے بھی کہا کہ وہ آگے ہو کر جھک جائیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ڈراؤنی شکل والے آدمی نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنا جادو چلانا چاہتا ہے۔ ابن یاسر نے اس کے اوپر اٹھے ہوئے بازوؤں میں سے ایک پر بڑی زور سے الٹی تلوار ماری، پھر اس کے منہ پر بڑی زور سے گھونسا مارا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ ابن یاسر کے 2 ساتھیوں نے اسے پکڑ کر پیٹھ کے بل گرا لیا۔ ابن یاسر نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی۔ کیا تم جادوگر ہو؟ ابن یاسر نے پوچھا۔ شعبدہ باز ہو، فوراً بولو ورنہ گردن کٹ جائے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور سر ہلایا جیسے اس نے اعتراف کیا ہو کہ وہ شعبدہ باز ہے۔ پنڈت الگ کھڑے کانپ رہے تھے اور رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ابن یاسر نے اس خطے کی زبان بولنے والے ساتھی سے کہا کہ ان پنڈتوں سے کہو کہ انہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا اور ان کی لاشیں شہر سے دور پھینک آئیں گے جہاں انہیں صحرا کے درندے کھا جائیں گے۔
ابن یاسر کے اس ساتھی نے جب پنڈتوں کی زبان میں انہیں بتایا کہ ابن یاسر نے کیا کہا ہے تو پنڈت اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ تینوں نے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑے۔ بڑا پنڈت اٹھا اور ابن یاسر کے ساتھی کو الگ لے گیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس ساتھی نے ہنستے ہنستے ابن یاسر کو بتایا کہ یہ پنڈت کہہ رہا ہے کہ ان دونوں لڑکیوں کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ یہ ہمیں بہت سا سونا اور رقم دے گا، اس کے عوض جان بخشی چاہتے ہیں۔ ابن یاسر نے شعبد باز کو گرایا ہوا تھا۔ جب اس کرخت صورت آدمی نے سر ہلا کر اعتراف کر لیا تو ابن یاسر نے اسے اٹھایا۔ ابن یاسر کے کہنے پر اس نے کہا کہ وہ بتائے گا کہ یہ سب کیا ہے، بلکہ کر کے بھی دکھا دے گا۔ یہاں نہیں، ابن یاسر نے کہا، سب حاکم نیرون کے پاس چلو اور اس کے سامنے بتاؤ کہ تم یہ شعبدہ کس طرح کر رہے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ ان سب کو سندر کے سامنے لے جایا گیا۔ وہ سویا ہوا تھا، اسے جگایا گیا اور پھر بتایا گیا کہ پراسرار آگ کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ ابن یاسر نے حاکم نوران سندر کو بتایا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا اور وہ وہاں سے کیا ہدایت لایا تھا، پھر وہ کس طرح ان پراسرار آگوں کے بگولوں اور چیخوں کے دوران مندر میں داخل ہوا اور اس نے کیا دیکھا۔ ابن یاسر کے کہنے پر پہلے چھوٹی لڑکی نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ لوگ کیا عمل کرتے تھے۔ پھر شعبد باز سے کہا گیا کہ وہ بولے۔ سندر نے اسے کہا کہ اس نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو اسی وقت اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے اور اسی حالت میں اسے دور پھینکائیں گے۔ شعبد باز نے بڑے اطمینان سے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور جو کمال وہ دکھا رہا تھا وہ بھی اس نے بیان کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس سارے کے سارے ملک ہند میں صرف 3 آدمی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ آگ جو آپ لوگ شہر کے اوپر گھومتی پھرتی دیکھ رہے ہیں، یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے کہا، یہ بے ضرر چیز ہے، اسے آپ نظر کا دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک علم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے من کو اور اپنے جسم کو ایسی تکلیفوں میں رکھنا پڑتا ہے جو ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس آگ سے کسی ایک آدمی کو یا اس کے گھر کی کچھ چیزوں کو جلایا جا سکتا ہے، لیکن اس آگ میں یا اس آگ کا شعبدہ دکھانے والے کسی بھی جادوگر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے وہ کسی بستی کو جلا دے۔ اور وہ آگ جو فوارے کی طرح زمین سے پھوٹتی تھی وہ بھی کوئی آگ نہیں تھی، جادو کا کرشمہ تھا۔ اسی طرح پانی کے جو فوارے پھوٹتے رہے ہیں، ان میں اگر آپ ہاتھ رکھتے تو آپ کے ہاتھ خشک رہتے۔ اس پانی میں پانی والا کوئی وصف نہیں تھا۔ تم نے شعبدہ بازی یہاں آ کر کیوں کی؟ حاکم نیرون نے پوچھا۔ دولت کی خاطر، شعبدہ باز نے جواب دیا۔ مہاراجہ داہر نے ایک اپنے جیسے مہاراجہ دوست سے کہہ کر مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نیرون کے حاکم اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ انہوں نے ایک آدمی میرے ساتھ بھیجا تھا۔ اس آدمی نے ان پنڈتوں کو بتایا تھا کہ جب میں اپنے علم کا یہ کمال دکھاؤں گا تو پنڈت شہر میں کیا پرچار کریں گے اور آپ کے پاس آ کر کیا کہیں گے۔ مہاراج نے مجھے اتنا زیادہ انعام دینے کو کہا تھا جو میری 7 پشتوں کے لیے بھی کافی تھا۔ اس معصوم بچی کو تم کیوں جلاتے رہے ہو؟ سندر نے کہا۔ اس عمر کے بچے کو خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ایک خاص طریقے سے استعمال کرنا پڑتا ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ مندر میں آئی تھی۔ اتفاق سے میں نے اسے دیکھا تو پنڈت جی مہاراج سے کہا کہ یہ لڑکی زیادہ موزوں ہے۔ لڑکی چلی گئی اور شام کو ایک پنڈت اسے معلوم نہیں کس طرح اٹھا لایا۔ مہاراج، یہ ہمارا علم ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ اس عمر کے بچے کو کس طرح اس شعبدے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے انسانی ذریعے کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی خاندان کو پریشان کرنا ہو تو اس خاندان کے کسی ایک فرد پر دور بیٹھ کر یہ عمل کیا جاتا ہے، اسے ایک دورہ سا پڑتا ہے، پھر اس گھر پر جادوگر یا شعبدہ باز پتھر گرانا چاہے، ان کی چیزوں کو آگ لگانا چاہے یا جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا۔ اگر مہاراج اجازت دیں تو میں کر کے دکھا سکتا ہوں۔ آپ شہر کے اوپر آگ کے بگولے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دکھا دوں گا۔ زمین سے آگ یا پانی دونوں پھوٹتے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دکھا دوں گا۔ ہم جو دیکھنا چاہتے تھے وہ دیکھ لیا ہے۔ سندر نے کہا، تم اس شہر سے نکل جاؤ، لیکن اپنے وطن کا رخ کرو، اروڑ کی طرف نہ جانا۔ حاکم نیرون ابن یاسر نے کہا، اسے ابھی اجازت نہ دیں۔ ضرورت یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کوئی آسمانی آفت نہیں تھی،
صبح سارے شہر میں منادی کرائیں کہ تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور انہیں اصل حقیقت دکھائی جائے۔ صبح ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی تھی۔ سندر نے حکم دیا کہ ابھی منادی والے بلائے جائیں اور لوگوں کو فلاں میدان میں جمع کیا جائے۔ جب سورج طلوع ہوا تو نیرون شہر کا بچہ بچہ ایک میدان میں آ گیا تھا۔ سندر آیا، اس کے ساتھ یہ شعبدہ باز اور پنڈت تھے۔ سندر کے کہنے پر ایک آدمی کو جس کی آواز بہت زیادہ بلند تھی آگے کیا گیا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ جسے وہ آسمانی آفت سمجھتے رہے ہیں وہ شعبدہ تھا، اور یہ سیدھے سادے امن پسند لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور انہیں جنگ میں جھونکنے کے لیے دکھایا جا رہا تھا، اور اب ان کے سامنے یہ شعبدہ دکھایا جا رہا ہے۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ڈرے نہیں۔ شعبدے باز سے کہا گیا کہ وہ اپنا کمال دکھائے۔ اس بچی کو بھی وہاں بلایا گیا تھا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور میدان کے درمیان بہت سی خالی جگہ چھوڑ دیں۔ شعبدہ باز نے لڑکی کے سر پر ایک ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ اس کے ماتھے پر پھیرنے لگا، اور چند لمحوں بعد لڑکی نے تڑپنا اور چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں آگ کے 8-10 بگولے غرانے اور اڑنے لگے۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ نہ ڈریں۔ شعبدہ باز نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بڑبڑایا۔ آگ کے بگولے غائب ہو گئے اور میدان میں سے آگ کا فوارہ یا لمبوترا شعلہ اوپر کی طرف جانے لگا، جیسے زمین سے آگ پھوٹ رہی ہو۔ اس سے تھوڑی دور پانی کا فوارہ پھوٹا۔ ان دونوں فواروں کی بلندی کم و بیش 20 گز تھی۔ ابن یاسر آگے بڑھا اور ان فواروں کی طرف چلا گیا۔ پہلے وہ آگ کے فوارے میں سے گزرا، آگے جا کر وہ واپس آیا اور پانی کے فوارے میں سے گزرا۔ اسے نہ آگ نے جلایا نہ پانی اسے بھگو سکا۔ واپس آ کر اس نے سندر کو بتایا کہ آگ اور پانی میں جا کر اسے نہ تپش محسوس ہوئی نہ ٹھنڈک۔ بچی چیخ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی اور دونوں اپنی بچی کے پاس جانے لگے، لیکن شعبدہ باز نے انہیں روک دیا۔ تھوڑی دیر بعد بچی کی چیخیں بند ہو گئیں، وہ گر پڑی اور آگ اور پانی کے فوارے غائب ہو گئے۔ لوگوں کو ایک بار پھر بتایا گیا کہ انہیں کیوں اور کس نے خوفزدہ کیا ہے۔ اس شعبدہ باز کو نیرون سے نکال دیا گیا۔ پنڈت جی مہاراج، سندر شملی نے پنڈتوں سے کہا، جو مذہب شعبدہ بازی کا سہارا لیتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے۔ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ 712 عیسوی 92 ہجری کے ایک جمعہ کے روز محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے مضافات میں پہنچ گیا۔ شعبان سقفی نے اسے رپورٹ دی تھی کہ راستہ صاف ہے اور راجہ طاہر کی فوج کا ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا۔ اس طرح اسلامی فوج بڑی اچھی رفتار سے دیبل پہنچ گئی تھی۔ راجہ طاہر کی فوج کا کوئی آدمی باہر ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے تمام قلعے داروں کو حکم بھیج دیا تھا کہ قلعہ بند ہو کر لڑنا ہے۔ اس نے سختی سے کہا تھا کہ اپنے دستوں کو باہر لا کر کھلے میدان میں نہیں لڑنا۔ مورخوں کے مطابق محمد بن قاسم نے اربن بلا سے حجاج بن یوسف کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فلاں روز دیبل کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسے پہلے ہی پیغام بھیج دیا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ جب تک وہ نہ کہے لڑائی شروع نہ کی جائے۔ حجاج نے لکھا تھا کہ دشمن دشنام ترازی اور تانہ زنی کرے تو بھی مشتعل ہو کر حملہ نہیں کرنا۔ ان تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حجاج نے بصرہ میں بیٹھ کر سندھ کے محاذ کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم جمعہ کے دن دیبل کے مضافات میں جمعہ کی نماز سے کچھ وقت پہلے پہنچ گیا۔ اس کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر اذان دی۔ اس سرزمین پر یہ پہلی اذان تھی۔ نماز کے وقت تمام لشکر نماز کے لیے صف بصف ہو گیا۔ اس دور کے دستور کے مطابق امامت محمد بن قاسم نے کی، کیونکہ سپہ سالار تھا اور سپہ سالار ہی امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن مجاہد نے جمعے کا خطبہ دیا، اور عہد کرو اللہ تبارک و تعالی سے کہ اس سرزمین پر ہماری یہ نماز آخری نہیں ہوگی، اور دعا کرو کہ خدائے ذوالجلال ہمارے رکوع و سجود قبول فرمائے۔ راہ شہادت کے ہم سفروں، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں جو اس ملک کی آخری سرحدوں تک پہنچانا ہے، اور ہم بے گناہ قیدیوں کو رہا کرانے آئے ہیں
جنہیں کفار نے قید خانے میں بند رکھا ہے۔ اس راجا نے اسلام کی غیرت کو للکارا ہے، اور یہ راجہ بے بہرا ہے کہ اسلام کے پاسبان جب آتے ہیں تو وہ اسلام اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور اسلام واپس جانے کے لیے نہیں آیا کرتا۔ یاد کرو ان عظیم مجاہدین کو جن کی قبروں کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی۔ یہ کل کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی میدان میں شکست نہیں کھائی تھی۔ انہوں نے قیصر روم کی جنگی طاقت کا گھمنڈ توڑ کر اس کی سلطنت کی سرحدیں سکوڑ کر اور سمیٹ کر رکھ دی تھیں۔ مدائن میں کسریٰ کے محل ہمارے باپوں کے فاتحانہ نعروں سے آج بھی لرز رہے ہیں۔ سیاہ چٹانوں جیسے ہاتھیوں کو کاٹنے اور میدان جنگ سے بھگانے والے مجاہدین کو یاد کرو۔ فارسی اور رومی شہنشاہیت کی جنگی طاقتیں دہشت ناک تھیں۔ آج دیکھو ان دونوں کی سرحدیں کتنی دور پیچھے چلی گئی ہیں۔ ان بچھوؤں کا زہر کس نے مارا تھا؟ تم جیسے مجاہدین نے۔ اور آج جس راجا نے ہمیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے، یہ قیصر روم کی برابری کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، فارسیوں کا عشر عشیر بھی نہیں۔ خدا کی قسم میں تکبر نہیں کر رہا۔ جن کے تم بیٹے ہو اور جن کے تم پوتے ہو وہ غیرت و حمیت والے تھے، ایمان اور شجاعت والے تھے۔ میں امیر بصرہ حجاج بن یوسف کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہو، اللہ سے مدد اور فتح کے طلبگار رہو، اور جب لڑائی سے مہلت ملے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حجاج بن یوسف کی ہدایت کے مطابق محمد بن قاسم نے دیبل کے قلعے کے کچھ قریب جا کر اپنی فوج کو خیمہ زن کر دیا اور خیمہ گاہ کے ارد گرد ایک خندق کھدوائی جو 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری تھی۔ حجاج نے اسے لکھا تھا کہ رات کو بیدار رہنا ہے تاکہ دشمن بے خبری میں حملہ نہ کر دے۔ حجاج نے خاص طور پر لکھا تھا کہ جو لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن پڑھتے رہیں، اور انہیں قرآن پڑھائیں جو نہیں پڑھ سکتے۔ تلاوت قرآن کے علاوہ نوافل پڑھتے رہیں اور خیمہ گاہ کے ارد گرد سنتری گھومتے پھرتے رہیں۔ محمد بن قاسم نے راتوں کی عبادت کا یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ ہر رات خیمہ گاہ سے تلاوت قرآن کی مقدس اور مترنم آوازیں بلند ہوتیں اور سندھ کی فضا میں تیرتی دور دور تک پہنچتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی سے لے کر سالار تک نوافل پڑھتے تھے۔ ساری رات خیمہ گاہ مشعلوں سے روشن رہتی تھی، لیکن اصل روشنی نور خدا کی تھی جسے وہی محسوس کر سکتے تھے جو اپنے وطن سے دور بے گناہ قیدیوں کو چھڑانے آئے تھے اور ساری دنیا کو یہ بتانے آئے تھے کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان۔ اس دوران دن کے وقت دیبل کے قلعے سے 1-2 دستے باہر آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے، لیکن خندق انہیں آگے نہیں آنے دیتی تھی۔ ہندوؤں کے یہ دستے تیر برساتے تھے۔ محمد بن قاسم کے لیے حکم تھا کہ وہ کوئی جوابی کارروائی نہ کرے، لیکن دشمن کے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے تیر اندازی ضروری تھی۔ حجاج کا مقصد یہ تھا کہ اپنی فوج ان چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں اپنی توانائی ضائع نہ کرے۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو قلعے سے باہر ہی الجھا کر رکھا جائے۔ محمد بن قاسم نے یہ ساری صورتحال سمجھتے ہوئے خیمہ گاہ میں رہنا ہی بہتر سمجھا۔ آخر ایک روز بصرہ سے حجاج کا پیغام آیا کہ دیبل کو محاصرے میں لے لیا جائے اور اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے جو اقدام ضروری ہے وہ جانوں کی قربانی دے کر بھی کیا جائے۔ محمد بن قاسم اسی حکم کے انتظار میں تھا۔ پیغام ملتے ہی اس نے حکم دے دیا کہ رات کو دیبل کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا جائے گا۔ خیمہ گاہ قلعے کی دیواروں سے نظر آتی تھی، اس لیے دن کے وقت ایسی کوئی حرکت نہیں کی جا سکتی تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ خیمہ گاہ اکھاڑی جا رہی ہے اور مسلمان کوئی کارروائی یا نقل و حرکت کرنے والے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی خیمہ گاہ میں سرگرمی شروع ہو گئی اور دستے اس طرف سے نکلنے لگے جدھر خندق نہیں کھودی گئی تھی۔ یہ تھوڑی سی جگہ اسی مقصد کے لیے رکھی گئی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے باہر نکلتے تھے وہ احکام اور ہدایت کے مطابق قلعے کے ارد گرد محفوظ فاصلے پر پھیلتے جا رہے تھے۔ آدھی رات تک محاصرہ مکمل کر لیا گیا اور چھوٹی منجنیقیں ایسی جگہوں پر رکھ دی گئیں جہاں سے قلعے کے دروازوں پر اور قلعے کے اندر بھی پتھر پھینکے جا سکتے تھے۔ الصبح قلعے کی دیواروں پر گھومتے پھرتے سنتریوں نے اعلان کرنے شروع کر دیے کہ محاصرہ ہو گیا ہے، خبردار ہو جاؤ۔ اس اعلان سے شہر میں ہڑبونگ مچ گئی۔ تیر انداز دیواروں پر آ گئے۔ شہر کے جو لوگ لڑنے کے قابل تھے وہ بھی پھینکنے والی برچیاں اٹھائے دیوار پر پہنچ گئی اور باقی جو تھے وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ محمد بن قاسم قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتا پھر رہا تھا۔
وہ دیوار کا کوئی نازک مقام دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس قلعے میں ایک سہولت یہ نظر آ رہی تھی کہ اس کے ارد گرد خندق نہیں تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ قلعہ بہت مضبوط ہے۔ یہ تو محمد بن قاسم نے بھی دیکھ لیا تھا۔ قلعے کی دیوار عمودی نہیں بلکہ ذرا ڈھلانی بنائی گئی تھی۔ ایسی دیوار کو بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ محاصرہ کرنے والے جب دیوار کے قریب جاتے تھے تو دیوار کے اوپر سے وہ صاف نظر آتے تھے اور بڑی آسانی سے تیروں کا یا برچھیوں کا نشانہ بنتے تھے۔ ایسی دیوار میں سرنگ بھی نہیں کھودی جا سکتی تھی۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ چھوٹی منجنیقوں سے شہر کے اندر پتھر پھینکے جائیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی شہر پر سنگباری شروع ہو گئی۔ دیوار پر دشمن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے بے خوف و خطر تیروں کی بوچھاڑیں منجنیقوں پر پھینکنی شروع کر دیں۔ ان سے منجنیقوں والے کئی سپاہی زخمی ہو گئے، اس لیے منجنیقیں پیچھے کرنی پڑیں۔ اس سے یہ نقصان ہوا کہ پتھر شہر کے اندر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا۔ ہندوؤں نے دلیری کا یہ مظاہرہ کیا کہ قلعے کے پہلوؤں والے ایک دو دروازے کھلتے تھے، اندر سے سوار دستے سرپٹ نکلتے اور مسلمانوں پر حملہ کر کے اسی رفتار سے قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا توڑ کیا، قلعے کے باہر لڑائیاں ہوئیں، لیکن ہندو سواروں کا انداز یہ تھا کہ وہ جم کر نہیں لڑتے تھے بلکہ شبخون کے انداز سے گھوڑے دوڑاتے، ضرب لگاتے اور واپس جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے حملوں میں ان کا نقصان تو ہونا تھا لیکن وہ اسلامی فوج کا بھی خاصا نقصان کر جاتے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ ایسے جانباز سوار الگ کر لیں جو اس وقت قلعے کے اندر جانے کی کوشش کریں جب اندر کا کوئی دستہ باہر آ جائے۔ یہ طریقہ آزمایا گیا لیکن قلعے کے دروازے فوراً بند ہو جاتے تھے۔ مسلمان سواروں اور پیادوں نے دشمن کے باہر آنے والے دستوں کو گھیرے میں لینے کی بھی کوشش کی، لیکن گھیرے میں لینے کے لیے دیوار کے قریب جانا پڑتا تھا اور اوپر سے ان پر تیروں کا مہ برسنے لگتا تھا۔ یہ خون ریزی کئی دن تک جاری رہی۔ رات کے وقت کچھ جانباز آگے دیوار کے قریب بھیجے گئے۔ ان کے پاس دیوار توڑنے اور سرنگ کھودنے کا سامان تھا، لیکن وہ زخمی اور شہید ہونے کی سوا کچھ نہ کر سکے کیونکہ رات کو بھی دشمن کے سپاہی دیوار پر چوکس رہتے تھے۔ وہ اوپر سے تیر بھی چلاتے اور ان جانبازوں پر جلتی ہوئی مشعلیں بھی پھینکتے تھے۔ پھر ایک طریقہ اور آزمایا گیا۔ منجنیقوں کو آگے کیا گیا اور ان کے ساتھ بہت سے تیر انداز بھیجے گئے۔ یہ تیر انداز اپنے سامنے دیوار کے اوپر بہت تیزی سے تیر چلاتے تھے تاکہ اوپر والے تیر انداز سر نہ اٹھا سکیں اور منجنیقوں کو تیروں کا نشانہ نہ بنا سکیں۔ اس طرح منجنیقیں شہر پر پتھر پھینکتی رہیں۔ شہر کے اندر کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ سنگباری سے خوف و ہراس پھیلتا جا رہا تھا، لیکن اندر کی فوج اور لڑنے والے شہریوں کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ وہ شہر کے لوگوں کا حوصلہ بھی مضبوط کرتے رہتے تھے۔ شہر میں بہت بڑا مندر تھا جو دیول کہلاتا تھا۔ اسی کے نام پر اس شہر کا نام دیول رکھا گیا تھا جو دیبل بن گیا۔ اسے ایک بہت اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے کئی گنبد تھے جو مسجدوں کے گنبد کی طرح گول نہیں تھے بلکہ مخروطی اور چوکور تھے۔ اس کے درمیان ایک گنبد تھا جس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ کئی میل دور سے نظر آتا تھا۔ بعض مورخوں نے اس کی بلندی 120 فٹ کے لگ بھگ لکھی ہے۔ اس گنبد کے اوپر ایک لمبا بانس کھڑا تھا جس کے ساتھ سبز رنگ کا بہت بڑا جھنڈا لہراتا تھا۔ اس جھنڈے کے متعلق کئی حکایتیں مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ بہت دور سے گزرتے ہوئے مسافر اس جھنڈے کو دیکھ لیتے تھے تو ان کا سفر آسان ہو جاتا۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جھنڈا ایک دیوتا نے اپنے ہاتھوں سے یہاں لگایا تھا۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اس جھنڈے کی وجہ سے دیبل ناقابل تسخیر شہر ہے اور جو کوئی اسے فتح کرنے کی نیت سے آئے گا وہ زندہ نہیں رہے گا اور اس کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ دو مسلمان سالار عبداللہ بن نبہان اور بدیل بن تحیفہ دیبل سے پرے ہی شہید ہو گئے تھے اور دونوں کی فوجوں کو بہت نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا تھا۔ اس سے ہندوؤں نے اس حکایت کو عقیدہ بنا لیا تھا کہ دیبل کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کہ دیبل کی حفاظت دیوتا کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم کو ہندوؤں کے ان عقیدوں کا علم نہ تھا، وہ اسے ایک مندر ہی سمجھ رہا تھا۔ اسلامی فوج کی یہ توقع 1000 کوشش کے باوجود پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ دیوار کو کہیں سے توڑ لیا جائے گا۔ زمین سے دیوار کئی گز چوڑی تھی اور اوپر جا کر یہ تنگ ہو جاتی تھی، پھر بھی یہ اتنی چوڑی تھی کہ تینوں گھوڑے پہلو با پہلو اس پر چل سکتے تھے۔ کئی دن گزر گئے تو ہندوؤں نے دیوار پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔
जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ। दीवार के ऊपर से एक ललकार सुनाई देने लगी, अपने पहले 2 सालारों की मौत और उनकी फौजों के अंजाम से इबरत हासिल करो। ये देवताओं का शहर है, इनके कहर से बचो। ये ललकार बार बार सुनाई देती थी। मुसलमान मरऊब तो ना हुए, लेकिन उन्हें यह ख्याल ज़रूर आया कि यह किला जानों की बहुत बड़ी कुर्बानी देकर ही सर किया जा सकेगा। रात का वक्त था, डरावना सा सकूत तारी हो गया था। कोई जख्मी कराहता था तो सकूत में ज़रा सा इर्तियाश पैदा होता और रात फिर खामोश हो जाती। उस दौर के रिवाज के मुताबिक कई ओहदेदार और सिपाही अपने बीवी बच्चों को साथ लाए थे। औरतें और बच्चे खैमागाह में थे। औरतें ज़ख्मियों की मरहम पट्टी और तीमारदारी कर रही थीं। दिन के वक्त मुजाहिदीन अपने ज़ख्मी साथियों को मुहासिरे से ज़रा पीछे तक पहुंचा देते और औरतें उन्हें उठाकर खैमागाह में ले जाती थीं। मोहम्मद बिन कासिम ने सालारों को अपने खैमे में बुलवाया हुआ था और सब मिलकर किला सर करने का प्लान बना रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम का एक मुहाफिज खैमे में दाखिल हुआ। उसने बताया कि एक हिंदू ऋषि को पकड़ कर लाए हैं। वो मुहासिरे के इर्द गिर्द घूमता फिर रहा था। उसे पकड़ा गया तो उसने कहा कि वो सिपह सालार से मिलना चाहता है। वो जासूसी हो सकता था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि उसे अंदर ले आओ और तर्जुमान को बुलाओ। खेमे में एक आदमी दाखिल हुआ। वो कोई पंडित या ऋषि था। इससे पूछो कि ये यहाँ क्या कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने तर्जुमान से कहा, आप पर अल्लाह की रहमत हो। उस पंडित ने अरबी ज़ुबान में कहा और हंस पड़ा। कहने लगा, मैं अरब हूँ और मुझे अपने सरदार हारिस अलाफी ने भेजा है। फिर ये बहरूप क्यों? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। ये इसलिए कि मैं दिन को सफ़र पर था, उसने जवाब दिया, और मुझे यहाँ आना था। अगर मैं इस बहरूप के बगैर आता तो दिन को कोई हिंदू मुझे पहचान लेता और राजा दाहिर तक ये इत्तला भेज देता कि जिन मुसलमानों को उसने पनाह दे रखी है वो दरपर्दा मोहम्मद बिन कासिम के पास जाते हैं, तो राजा हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकता था। कोई पैगाम लाई हो? हाँ सालारे आला, उस आदमी ने कहा। सरदार अलाफी ने कहा है कि मंदिर के ऊपर जो झंडा लहरा रहा है उसे गिराने की कोई तरकीब करें। सुना है आपके पास एक बहुत बड़ी मिजनीक है। उसका फेंका हुआ पत्थर मंदिर के बड़े गुंबद तक पहुंच सकता है, लेकिन गुंबद इतना कच्चा नहीं कि 2-3 पत्थरों से टूट जाएगा। पत्थर फेंकते रहें। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अल्लाह आपको फ़तेह व नुसरत अता फरमाई। मुझे जल्दी चले जाना चाहिए। झंडा गिर पड़ा तो देबल आपका है, और वो खैमे से निकल गया। तारीख़ सिंध में चचनामे के हवाले से लिखा गया है कि देबल शहर से एक ब्राह्मण बाहर आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि मंदिर के गुंबद पर पत्थर फेंके जाएं और झंडे को गिराया जाए, और उस किलाबंद शहर की फतेह का यही राज है। इस रिवायत पर यकीन नहीं किया जा सकता। सोचा भी नहीं जा सकता कि किले के बंद दरवाज़ों से एक ब्राह्मण बाहर किस तरह आ गया। दूसरे ये भी गौर तलब है कि एक ब्राह्मण ने अपने मंदिर पर पत्थर फेंकने को क्यों कहा होगा। ब्राह्मण तो मजहब के ठेकेदार थे और वो अपने आप को मजहबी पेशवा कहलाते थे। किसी ब्राह्मण से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो मुसलमानों से कहे कि मंदिर को तोड़ दें। काबिल यकीन यही है कि मोहम्मद बिन कासिम को ये मशवरा हारिस अलाफी ने दिया था। सुबह होते ही मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फ़ौज के एक आदमी जाऊना सलमा को बुलाया। यह शख्स मिजनीक से सही निशाने पर पत्थर फेंकने का माहिर तस्लीम किया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म पर वो फ़ौरन अपने सिपह सालार के पास पहुंचा। मोहम्मद बिन कासिम उसे बाहर ले गया और मंदिर के झंडे की तरफ इशारा किया। जाओ ना, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मंदिर के ऊपर वो झंडा देख रहे हो, उसे गिराना है, और उसे गिराने के लिए गुंबद को तोड़ना ज़रूरी है। मैं ये जानता हूँ उस गुंबद को बड़े पत्थरों से तोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम पत्थर निशाने पर फेंक सकोगे या नहीं। बड़ी मिजनीक से पत्थर फेंकने के लिए 500 आदमी उसे खींचकर पीछे करते थे। उसका नाम उरूस था और जाऊना सलमी वाहिद आदमी था जो इतनी बड़ी मिजनीक से बहुत बड़ा पत्थर निशाने पर फेंका करता था। वो शामी था। सलार आला की उम्र दराज हो। जाऊना सलमी ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, अल्लाह हम सब का हामी व मददगार है। मैं 3 पत्थरों से उस गुंबद को तोड़ दूंगा, एक भी पत्थर निशाने से नहीं हटेगा। अगर तू उस गुंबद को तोड़कर झंडा गिरा दे तो मैं तुझे 10,000 दिरहम इनाम दूंगा।
محمد بن قاسم نے کہا، اور اگر میں 3 پتھروں سے گنبد کو نہ توڑ سکا تو سالار اعلیٰ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیں۔ خدا کی قسم مجھے تم جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ 3 پتھروں کی شرط نہیں، گنبد توڑو، جھنڈا گراؤ اور انعام لو۔ بڑی منجنیق عروس کو محمد بن قاسم کے حکم سے قلعے کے مشرق کی طرف لے گئی، کیونکہ سورج طلوع ہو رہا تھا اور اسی طرف سے گنبد زیادہ صاف نظر آتا تھا۔ بڑے بڑے وزنی پتھر اکٹھے کر لیے گئے تھے۔ جاؤنا سلمی نے بسم اللہ پڑھی اور منجنیق کی پوزیشن درست کی، فاصلے کا اندازہ کیا، پھر اس نے منجنیق کے پیچھے تھوڑی سی زمین کھدوا کر منجنیق کو پیچھے کرایا۔ پچھلا حصہ کھدی ہوئی جگہ پر اتر گیا تو منجنیق آگے سے اٹھ گئی۔ منجنیق کو اس پوزیشن میں اس لیے لایا گیا تھا کہ پتھر زیادہ اوپر اور آگے کی طرف دور تک جائیں۔ شام کے رہنے والے اس نشانہ باز کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پھینکے ہوئے پتھر اس ملک کی تاریخ بدل ڈالیں گے اور وقت کا دھارا رخ موڑے گا۔ اس نے پہلا پتھر منجنیق میں رکھوایا۔ اس کے اشارے پر 500 کے لگ بھگ مجاہدین نے رسے کھینچے۔ منجنیق کا پتھر پھینکنے والا حصہ پیچھے ہٹتے ہٹتے آخری حد تک پہنچ گیا۔ جاؤنا سلمی کے اشارے پر رسے بیک وقت چھوڑ دیے گئے۔ بڑا ہی وزنی پتھر اڑا، اوپر اور آگے کو اڑتا گیا، قلعے کی دیواروں سے آگے نکل گیا اور سیدھا گنبد کے اوپر والے حصے میں لگا۔ دھماکہ دور دور تک سنائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جاؤنا سلمی نے دوسرا پتھر رکھوایا۔ جب یہ پتھر چھوڑا گیا تو جاؤنا سلمی نے کہا، گنبد کھڑا نہیں رہ سکتا۔ پتھر نشانے پر لگا اور یہ پتھر نیچے کو آگے کے بجائے گنبد میں ہی غائب ہو گیا، جیسے اسے گنبد نے نگل لیا ہو۔ وہاں بہت بڑا سوراخ ہو گیا، جھنڈے کا بانس جھک گیا۔ تیسرے پتھر کے لیے جاؤنا سلمی نے منجنیق کی پوزیشن ذرا سی بدلی۔ پتھر رکھوایا، رسے کھینچے گئے اور جب رسے چھوڑے گئے تو جاؤنا سلمی نے پتھر کی اڑان دیکھ کر نعرہ لگایا، جھنڈا کھڑا نہیں رہ سکتا۔ پتھر پہلے کے پتھر کے بنائی شگاف سے ذرا اوپر لگا۔ یہ اس مخروطی گنبد کی چوٹی تھی اور اس نے بانس کو پکڑ رکھا تھا۔ یہ حصہ اڑ گیا، یہ پتھر بھی گنبد کے اندر چلا گیا۔ بانس آہستہ آہستہ ٹیڑھا ہوا اور گنبد کے اوپر گرا، وہاں سے پھسلتا جھنڈے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے نیچے چلا گیا۔ محمد بن قاسم کے مجاہدین نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا وہ رعد کی کڑک کی مانند تھی۔ گنبد پر پہلا پتھر لگا ہی تھا کہ شہر کے لوگ باہر نکل آئے اور مندر کی طرف اٹھ دوڑے تھے۔ دوسرا پتھر گنبد کے اندر چلا گیا اور گنبد کے پتھر بھی اندر گرے تو اندر جو پنڈت اور دوسرے لوگ عبادت میں مصروف تھے دوڑتے باہر کو آئے، اور جب جھنڈا گرا تو لوگوں میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ ان کے لیے یہ قیامت کی نشانی تھی۔ عورتوں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ قلعے کی فوج نے شہر کے دروازے کھول دیے اور فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح باہر آ گئی۔ شہر کے لوگ بھی زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ باہر آ گئی اور ان سب نے اسلامی فوج پر حملہ بول دیا۔ مجاہدین آمنے سامنے کی لڑائی کے لیے تیار تھے۔ ہندو پاگلوں کی طرح آئے تھے، ان کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ مجاہدین نے پیچھے ہٹ کر جوابی حملہ بولا تو ہندو فوج پھر قلعے کے اندر چلی گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ تمام منجنیقوں سے شہر پر پتھر برسائے جائیں۔ دیوار کے اوپر ایک بھی سپاہی نہیں رہا تھا۔ جھنڈا گرنے سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ مجاہدین نے دیوار پر کمندیں پھینکیں اور اوپر چڑھنے لگے۔ سب سے پہلے جو مجاہد دیوار پر چڑھا اس کا نام آج تک تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تھا سعدی بن خزیمہ، وہ کوفے کا رہنے والا تھا۔ دوسرا مجاہد جو دیوار پر گیا اس کا نام عجل بن عبد الملک بن قیس دمنی تھا، وہ آل جارود میں سے تھا اور بصرہ کا رہنے والا تھا۔ شہر پر پتھر گر رہے تھے، افراتفری مچی ہوئی تھی۔ مجاہدین ایک دوسرے کے پیچھے دیوار پر چڑھتے جا رہے تھے۔ کئی کمندیں پھینکی گئی تھیں۔ انہوں نے اندر سے دروازے کھول دیے اور محمد بن قاسم کی فوج سیلاب کی طرح دروازوں میں داخل ہوئی۔ پہلے اپنے قیدیوں کو دیکھو، محمد بن قاسم نے ایک سالار سے کہا، اگر وہ اس قلعے میں ہیں تو ہندو انہیں قتل کر دیں گے۔ دیبل کی گلیوں میں خون بہنے لگا۔ کسی پر رحم نہ کرو، محمد بن قاسم بڑی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، یہ لوگ رحم کے قابل نہیں۔ شہر کے لوگوں نے اور سپاہیوں نے اسلامی فوج کو بہت تانے دیے تھے، دیوار کے اوپر سے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ اب وہ مجاہدین کی للکار سن رہے تھے۔
بلاؤ اپنے دیوتاؤں کو تمہیں بچائیں، اپنے بتوں سے مدد مانگو، کہاں ہے دیوتاؤں کا قہر؟ محمد بن قاسم اپنے محافظوں کے ساتھ قید خانے کی طرف گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم اپنے محافظ دستے کے ساتھ قید خانے کی طرف جا رہا تھا۔ محافظوں نے قلعے کے ایک آدمی کو رہبر کے طور پر ساتھ لے لیا تھا۔ رہبر کا گھوڑا ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ عرب کی فوج شہر میں پھیل گئی۔ ایک مکان سے 3 عربی سپاہی نکلے۔ وہ 2 جوان عورتوں کو گھسیٹ کر باہر لا رہے تھے۔ 2 مقامی اندر سے نکلے اور عربی سپاہیوں کے آگے آگے 2 زانو بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر سپاہیوں سے التجا کی کہ وہ ان کی عورتوں کو نہ لے جائیں۔ ایک سپاہی نے تلوار نکالی اور وار کرنے کو اوپر اٹھائی۔ رک جا، اس مسلمان سپاہی کو للکار سنائی دی، تلوار نیچے کر لے۔ اس نے تلوار نیچے کر کے ادھر دیکھا۔ اس کا سالار اعلیٰ محمد بن قاسم آ رہا تھا۔ اسی نے اسے للکارا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان سپاہیوں کے قریب جا کر گھوڑا روکا۔ کیا تم دونوں عرب ہو؟ ہاں سالار، ایک نے تعظیم سے کہا، ہم عرب ہیں۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ الحمدللہ سالار عرب، ہم مسلمان ہیں۔ کیا تمہارے خون میں فارسیوں کے خون کی ملاوٹ ہے یا رومیوں کے خون کی؟ محمد بن قاسم نے کہا، خدا کی قسم، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ گرج کر بولا، چھوڑ دو انہیں۔ محمد بن قاسم نے عورتوں اور ان کے آدمیوں کو اشارہ کیا وہ اندر چلی جائیں، اور وہ اپنے قاصدوں سے مخاطب ہوا جو اس کے ساتھ تھے۔ سارے شہر میں گھوم جاؤ، محمد بن قاسم نے کہا، اور اعلان کرتے جاؤ کہ صرف فوج کے آدمیوں کو پکڑو۔ شہر کے لوگوں، ان کی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے والے کی سزا موت ہوگی۔ اس وقت تاریخ اسلام کا یہ کم سن سالار بہت جلدی میں تھا۔ جن قیدیوں کو وہ رہا کرانے کا عزم لے کر آیا تھا وہ خطرے میں تھے۔ محمد بن قاسم ان کے قتل سے پہلے قید خانے میں پہنچ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس طرح شہر میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ایسی ہی افراتفری قید خانے کے اندر بپا ہو چکی تھی۔ قید خانے کے چاروں کونوں پر سنتریوں کی مچانیں بنی ہوئی تھیں۔ سنتریوں نے جب دیکھا کہ مندر کا جھنڈا گر رہا ہے تو وہ مچانوں سے اتر آئے اور قید خانے میں پاگلوں کی طرح دوڑتے رہے۔ دیول گر رہا ہے، وہ چلاتے پھر رہے تھے، دیول کا قہر آ رہا ہے، لوگ قلعے سے بھاگ رہے ہیں۔ قیامت جو قید خانے کے باہر بپا تھی وہ پتھروں کی اونچی اور مضبوط دیواروں کے اندر بھی بپا ہو گئی۔ بڑے دروازے والے سنتری نے دروازہ کھول دیا۔ قید خانے کے تمام سنتری نکل بھاگے۔ کوٹریوں میں جو قیدی بند تھے وہ سلاخوں کے ساتھ ٹکرانے لگے، وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ باہر کی خبر تہ تک بھی پہنچ گئی تھی جہاں عرب کے قیدی بند تھے۔ سب قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور یاد الہی میں مصروف ہو گئی۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی ہے۔ انہیں صرف یہ احساس تھا کہ وہ قید خانے میں نہیں بلکہ موت کی آغوش میں بیٹھے ہیں۔ صبح طلوع ہوتی تو وہ اسے اپنی زندگی کی آخری صبح سمجھتے تھے۔ سورج غروب ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی کا آخری سورج ڈوب گیا ہے۔ وہ ہر روز مرتے اور ہر روز زندہ ہوتے تھے۔ انہیں یہ علم ہو گیا تھا کہ عرب کی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عبادت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، عبادت کے سوا ان کی اور کوئی مصروفیت تھی بھی نہیں، لیکن محاصرے کی خبر سن کر ان کا ہر لمحہ عبادت اور دعا میں گزرنے لگا تھا۔ انہوں نے اسلامی دستور کے مطابق اپنا ایک امیر مقرر کر لیا تھا۔ وہ عمرو بن عوانہ تھا، شام کا رہنے والا تھا۔ جس روز باہر کی بھگدڑ اور نفسا نفسی قید خانے میں پہنچی، اس روز عمرو بن عوانہ نے آدمیوں اور عورتوں کو آخری پیغام دیا، اس فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم رہا ہوں گے یا قتل۔ اس نے کہا، دعا کرو اللہ قید خانے کے سنتریوں سے پہلے عرب کے سپاہیوں کو ہم تک پہنچا دے۔ اگر سنتری تمہیں باہر نکالنے لگیں تو ان سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کرنا، مرنا ہی ہے تو لڑتے ہوئے مرنا۔ اگر ہم سب کو اکٹھے نکالا گیا تو تہ خانے میں ہی ہم سب ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہر وقت زبان پر اللہ کا نام رکھو۔ وہ اپنی کوٹری کی سلاخوں کے ساتھ بول رہا تھا۔ قیدی 4 کشادہ کوٹریوں میں بند تھے۔ سب نے اپنے امیر کی آواز پر لبیک کہی۔ عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ تہ خانے میں جو سیڑھیاں اترتی تھیں ان پر قدموں کی دھمک کی آواز سنائی دینے لگی۔ سیڑھیوں کے ساتھ والی کوٹری سے آواز اٹھی، خبردار، دروازے کھلتے ہی اندر گھسیٹ لینا۔ یہ آواز عربی زبان میں تھی۔ تمام قیدی تیار ہو گئے۔
کوٹریوں میں خاموشی طاری ہو گئی جسے بھاری قدموں کی دھمک توڑ رہی تھی۔ سب سے پہلے قید خانے کا داروغہ قیدیوں کو نظر آیا۔ اس کا نام قبلہ تھا۔ تاریخ میں اس کا مذہب نہیں لکھا، خیال ہے کہ وہ بدھ مذہب کا تھا۔ اس کے آتے ہی اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ اس کے پیچھے جو آدمی سامنے آئے تھے وہ اس قید خانے کے سنتری نہیں تھے۔ خدا کی قسم تم عرب کے مجاہد ہو، ایک کوٹری سے آواز بلند ہوئی۔ تمہارے جسموں سے عرب کی خوشبو آتی ہے۔ اور اس کے بعد تہ خانے کا منظر انتہائی جذباتی ہو گیا۔ قیدی ان سے لپٹ رہے تھے جو انہیں چھڑانے آئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم کے محافظ دستے کے سپاہی تھے۔ سب پر خوشی اور فتح کی رقت طاری تھی۔ فوراً اوپر آؤ، محافظوں کے کمانڈر نے کہا۔ سالار اعلیٰ انتظار کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم اوپر قید خانے کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کی نظریں اس تاریک راہداری کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں جس میں اس کا محافظ دستہ غائب ہو گیا تھا۔ اسے سب سے پہلے قیدی عورتیں نظر آئیں۔ وہ اپنے نجات دہندہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں، لیکن دھوپ میں آئیں تو ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ ایک لمبے عرصے بعد دھوپ میں آئی تھیں۔ انہیں سورج کی روشنی اور تپش سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ان کے پیچھے جو بھی قیدی باہر آیا اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ آنکھیں کھولو، عمرو بن عوانہ نے جذبات کی شدت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اپنے فاتح سالار کو دیکھو جو فرشتہ بن کر اترا ہے۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے کود کر آیا اور دوڑتا ہوا آگے گیا۔ سب سے آگے جو عورتیں تھیں ان کی آنکھوں نے سورج کی چمک کو قبول کر لیا تھا اور ان کی اپنی کوشش بھی یہی تھی کہ ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ان کے سامنے اس طرح موجود تھا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور دوسرا گھٹنا سامنے تھا۔ وہ زمین پر ایک زانو تھا اور اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم تھا جو قیدیوں کے استقبال کو اس پوزیشن میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ عورتیں اس کے قریب آ کر رک گئیں۔ کیا میں نے عہد پورا کر دیا ہے؟ محمد بن قاسم نے جذباتی لہجے میں کہا۔ کیا تم اللہ کے حضور گواہی دو گی کہ یہ ہے اسلام کا وہ فرزند جس نے ہمیں کفار کی کال کوٹریوں سے نکالا تھا؟ ایک ادھیڑ عمر عورت اس کی طرف لپکی اور اسے اٹھا کر گلے لگا لیا، پھر اس کے چہرے پر بوسیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ خدا کی قسم، اس خاتون نے کہا، اہل ثقیف کی مائی ایسا بیٹا پھر نہیں جنے گی۔ ہر قیدی جذبات اور عقیدت سے دیوانہ ہو کر محمد بن قاسم سے لپٹ لپٹ کر ملا۔ محمد بن قاسم رہا کرائے ہوئے قیدیوں کے ساتھ قید خانے کے دفتر میں گیا۔ اس نے قید خانے میں ان قیدیوں کا شور سنا جو بند کوٹریوں کی سلاخوں کو جھنجھوڑ رہے تھے، اور جو قیدی باہر تھے وہ اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی آہنی بیڑیوں کو پتھروں سے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سب پنجروں میں بند پرندوں کی طرح تڑپ رہے تھے اور پھڑپھڑا رہے تھے۔